السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین القریب ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان یوں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ جل وعلا کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سبوں کو اپنے محبوب کرم کے دامن کرم عطا فرمائے اور مذہب مہذب یعنی مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت میں ثبات قدمی عطا فرمائی اور اسی میں داخل و شامل کیا۔ اللہ ہی ہے اس دین کا حامی و ناصر، اور وہ خود ہی فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ختم فرمایا، نبیوں کے خاتم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، جو کام بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے اب وہ کام میری امت کے بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، وہ کام میری امت کے علماء کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی
سنتوں کی احیاء کے لیے ایسا نظام فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مرد مومن کو مبعوث کرتا ہے کہ جو سنتوں کی احیاء فرمائے، یا جو کچھ گرد و غبار آ گئے ہوں انہیں صاف کر کر دین کو نکھرا اور صاف ستھرا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ قرآن عظیم کے نزول سے لے کر اب تک نہ کسی حرف کی کمی بیشی ہوئی اور نہ کسی حرف کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کی بھی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی اور فرمایا کہ ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت فرمانے والے۔ دوسری امتوں میں نبی پر جو نازل ہوتی کتابیں وہ انہیں یاد ہوتی، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نبی پر جو نازل ہوئی انہیں تو یاد ہی رہیں، لیکن ان کی برکت اور ان کے توسل ان کے امتیوں کے سینے میں بھی یہ محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان سخت اور ثقل ہونے کے باوجود قرآن عظیم کا پڑھنا آج اتنا آسان ہے کہ اگرچہ آدمی جانتا نہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن عظیم کی کئی صورتیں آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اور صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ آج دیکھیں امت کے وہ نونہال جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں اور ان کے حفظ کی کوششیں کرتے ہیں، اگرچہ ان کی عمریں چھوٹی ہوں لیکن ان کے سینوں میں قرآن سما جاتا ہے۔ آج ایسا کوئی مذہب دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جس کی کتابیں دریا برد کر دی جائیں یا دفنا دی جائیں اور پھر ان کو سرے سے کوئی لکھانے والا، کوئی بتانے والا موجود ہو۔ لیکن یہ واحد مذہب ہے اسلام کہ اگر سارے نسخے دفن بھی کر دیے جائیں تو ایک سے ایک، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کی کمی بیشی کے بغیر پھر سے دوبارہ تحریر کروا سکتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز اور اس کے یہ فرمان کی برکت، اور جو اس نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت فرمانے والے، یہ اس کا محفوظ اور ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ورنہ اس طرح دوسری کتابیں محفوظ نہ ہو سکیں، لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طریقوں سے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ بھی کیا شان ہے کہ چاہے پڑھا ہو یا بے پڑھا ہو، لیکن وہ قرآن عظیم سے اگر شغف رکھتا ہے، اپنے دین سے محبت رکھتا ہے، تو ضرور سال میں وہ ایک مرتبہ
تراویح کی نماز میں اپنے معبود کے اس کلام کو، اپنے نبی پر نازل ہونے والے اس نسخہ کیمیا کو ایک بار ضرور وہ سماعت کر لیتا ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ سرکار خود بھی رمضان الکریم میں دور فرماتے اور آج تراویح میں اس کی تلاوت کا اہتمام جاری ہے۔ یہ بڑی جو تراویحاں ہوتی ہیں، قرآن عظیم سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھا جاتا ہے، کیا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے؟ ضرور یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی کے لگ جانے سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صیقل اور اس کے صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن عظیم کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دھلتا ہے۔ اسی سے دلوں کو قرار بھی ہے، اسی سے ہماری نمازیں تکمیل بھی پائیں، اسی سے ہم اپنے معبود کے حضور قرب اختیار بھی کریں، اور اسی سے ہمارے دلوں کے صیقل اور صفائی کا اسے ذریعہ بھی قرار دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویران ہے وہ دل جس میں قرآن کی کوئی صورت یا آیت نہ ہو۔ قرآن عظیم کی صورتیں، آیتیں محفوظ رکھی جائیں، کم سے کم اتنی ضرور کہ جن سے ہماری نمازیں ہو سکیں، جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اتنی ضروری۔ اور اگر قرآن عظیم کی تلاوت کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں تو جہاں پر صفائی قلب کا ذریعہ ہے، وہیں پر قرآن عظیم کی تلاوت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا بھی ذریعہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن عظیم جہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں فرشتوں کی جماعت سکینہ نازل فرماتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا آج ہم جو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہیں، بے برکتی کے شکار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو تو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے 3 دن تک شیطان اس پر قابض نہیں ہوتا، یعنی وہاں سے اس کا حربہ کوئی کام نہیں کرتا، ان میں وہ دخل نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہر تیسرے دن سورہ بقرہ شریف کی مکمل تلاوت کر لی جائے تو اشرار کے شر سے، شیاطین کی خباثت سے گھر والے بھی اور وہ گھر بھی محفوظ ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کون ہے جو اس کو یاد کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے ان کی زبانوں پر آسان کر دیا ہے۔ ورنہ حق تو یہی ہے، آج دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے، دوسری زبانوں کی معلومات کرنے کے لیے، دوسری زبانوں کو بولنے کے لیے کتنی دقتیں اور صعوبتیں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ پڑھنے پڑھانے والوں کو ہوگا۔ لیکن قرآن عظیم کے پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی آسانیاں مہیا فرما دی، اور ایک بندے کی بنائی ہوئی زبان کو آدمی کی زبان پر اجرا کے لیے، جاری کرنے کے لیے اتنی دقتیں، لیکن جو معبود ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کی زبان تمہاری زبان پر جاری ہو جائے اتنی آسانی کے ساتھ، یہ اس کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔
وہی فرماتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا. وہ آسان کیا ہے جبھی تو، ورنہ تو فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن عظیم کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن وہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے اس کے جلال کو نبی کے سینے جذب فرمایا اور جمال ہم تک پہنچ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی کثرت سے تلاوت کریں. اور یہ آنے والا مہینہ جو ماہ محترم ماہ رمضان ہے، ہم اس میں قرآن عظیم کی رغبت کرتے ہیں. یقیناً قرآن عظیم کی تلاوت کا شوق بڑھتا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود واعظ فرماتے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایسا مہینہ آیا کہ جس میں رحمتیں زیادہ ہیں، جس میں برکتیں زیادہ ہیں، جس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے، بہت ساری برکتیں اور بہاروں کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مواسات کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں برکتوں کا ہے. اس لیے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نیکیوں کے قریب کر لو. اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ وہ ماہ محترم کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کا دور فرماتے، تو ہمیں بھی قرآن عظیم کی تلاوت کا جو شوق پیدا ہوتا ہے یقیناً ہونا ہی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے. لیکن ہم 1-2 ختم کے بعد سست پڑ جاتے ہیں. 3 ختم کر لیا تو بہت ہو گیا. لیکن اپنے مشائخ کی تاریخیں پڑھیں کہ وہ صرف رمضان میں پڑھ کر باقی دنوں میں سوتے نہیں، بلکہ جس طرح رمضان میں پڑھتے اسی کی عادت ان پر سال بھر عود کراتی. اور رمضان اسی لیے واپس لوٹ کر آتا ہے تاکہ ہم پر جو نیکیوں کا جذبہ سست ہو جاتا ہے وہ نیکیوں کے جذبوں کے بڑھائے اور اس کی حدت و گرمی ہمیشہ یعنی سال بھر باقی رکھے. اگر ہمارے اندر قوت نیکی کرنے کا ختم ہو رہا ہے تو اسی کو پھر واپس دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کہ صرف ہم رمضان میں پڑھ کر بند کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ رمضان میں پڑھ کر اب پورا سال پڑھنے کی عادت ڈال دیں. ہمیں رمضان عود کر کے بار بار اس لیے آتا ہے. اور رمضان المبارک میں جو قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے، آدمی کا یقین بڑھ جاتا ہے. یقیناً اگر وہ یقین پورے سال بھر قائم رہے تو بندہ اللہ کا مقرب بن جائے. ذرا سوچے کہ یہی انسان ہے رمضان میں روزے رکھتا ہے لیکن اکیلے میں ہو، اندھیرے میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس کے باوجود وہ پانی کو حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کھانے پینے کی چیزوں کو نیچے حلق سے نہیں اتارتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اجالا ہو نہ ہو، کسی کو خبر ہو نہ ہو، لیکن جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے اس کو ضرور خبر ہے. وہ پروردگار ضرور جانتا ہے، وہ پروردگار ہماری اس حال پر ضرور واقف ہے، ہماری اس حالت کا ضرور مشاہدہ فرما رہا ہے. تو بندہ حلق سے ایک تنکا بھی اتارنے کی جسارت نہیں کرتا، لیکن کاش یہی یقین اس پر سال بھر باقی رہتا کہ سال بھر وہ گناہوں کے قریب نہ جانے کی کوشش کرتا کہ جس کی نافرمانیاں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ احکم الحاکمین اس بات سے ضرور باخبر ہے، جس کا حکم ہم ٹالے جا رہے ہیں ضرور وہ احکم الحاکمین ہماری حالت کا مشاہدہ فرما رہا ہے. اگر یہی حالت سال بھر اس پر طاری ہو جاتی تو یقیناً اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا. اور یہ رمضان ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے ہی آتا ہے. اس کی پوری آیت مبارکہ پڑھیں. بھوکا رہنا یہ اللہ کو کیوں پیارا ہے؟ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری بنے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے.
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا یہ منظور نہیں کہ تم بھوک سے تڑپو، یہ منظور نہیں کہ تم پیاس سے تڑپو، بلکہ اسے یہ منظور ہے کہ اس کے ذریعے انہیں طہارت حاصل ہوگی، اس کے ذریعے انہیں پاکیزگی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے ان کا قوت ایمانی بڑھے گا، اس لیے اس نے تم کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم فرمایا۔ تو اس بھوک اور پیاس کا مطلب یہی ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو ان قریب ماہ محترم یعنی رمضان المبارک ہم پر طلوع ہونے والا ہے، تو ہم اس کا اکرام کریں، اور اس کے اکرام کی کوششیں ابھی سے سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شعبان المکرم ہی سے فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ فرماتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان المکرم میں روزے کثرت سے رکھتے، یہاں تک کہ میں گمان کرتی کہ اب روزے چھوڑیں گے نہیں، یعنی اس کثرت سے رکھتے۔ اور اس کثرت سے کیوں رکھتے؟ رمضان کے اکرام اور اس کی تیاری میں۔ جس کو تیاری کی ضرورت نہیں وہ تو اس طرح تیاری فرمائیں، لیکن ہم اگر شعبان میں نہیں رکھتے تو گنہگار تو نہیں ہے، لیکن اگر رمضان میں نہیں رکھیں گے تو ضرور گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کی کوشش کریں، ہر صورت رمضان کے روزوں کے مکمل کرنے کی صورتیں مکمل کرنے کی کوششیں کریں، اور جو نمازیں ہوں ان کی بھی ادائیگی کی صورت کریں۔ اور اگر ہم نے اپنے اعمال سے کوتاہی برتی اور اپنے حقوق سے لاپرواہی برتی تو یقیناً یہ نقصان کسی اور کا نہیں بلکہ نقصان یہ ہمارا ہوگا، نقصان یہ اپنا ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ و رسول کی حکم کی بجا آوری کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ جل وعلا ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔